بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آج کل تو آئی ایم بزی ان اسکول اور آئی جوائنڈ اے نیو اسکول. آئی ایم ان A2 ناؤ. اور مطلب پوری لائف آئی ہیو بن ان دا سیم اسکول جب سے آئی واز 3. آئی بن ود دا سیم پیپل ان مائی کمفرٹ زون. اور لیکن نیو اسکول میں آ کے آئی میٹ اے لاٹ آف نیو پیپل. اور میں نے ریئلائز کیا کہ صرف میں نہیں ہوں اس ورلڈ میں، کیونکہ پرانے اسکول میں آئی واز ایوری ون نیو می. اور مطلب میرا تھوڑا سا رول تھا کہ کائنڈ آف اس طرح سے. اور نیو اسکول میں آ کے آئی واز نو ون. اور پھر مجھے تھوڑا سا ریئلائز ہوا کہ اچھا میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوں. اور آئی گاٹ ٹو میٹ اے لاٹ آف نیو پیپل، اے لاٹ آف نیو فرینڈس. اور I think dua helped me interact with these people because this school was co-ed. I was in all girls before. I knew my boundaries, how to act, how to deal with people who are not nice. مطلب کچھ fake لوگ آپ کو ملتے ہیں اتنے زیادہ. people who don't wish the best for you. اور میں بس رینڈم باتیں کر رہی ہوں لیکن نہیں ایٹ اے رینڈم نہیں، بلکہ اچھی بات ہے نا. ٹین ایجرس میں تو دعا کا جو ہے وہ سب سے زیادہ رول ہے. بلکہ آپ کے لیول پہ اسکول گوئنگ بچوں میں، بلکہ آپ نے اب تو میرا خیال ہے کافی عرصہ گزر گیا، آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ یہاں آئے تھے، تو آپ تو ان بلیس بچوں میں سے ہو جن کو شروع میں ہی مل گئی. تو اب آپ کے لیے اس دعا کو لے کے اسکول لیول پہ چلنا اور وہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اب اس دعا کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں کتنی کو ہیلپ مل رہی ہے؟ آئی تھنک اگر if I did not know ڈاکٹر صاحب تو I think I would have gone down a very bad track. اور I think کیونکہ آج کل کے ٹین ایجرس میں I've seen like things you can't even imagine of. مطلب drugs are nothing اب تو. like I can't even tell you کہ کیا کیا ہوتا ہے. And I think if I did not know Dr. Saab, if I did not know my boundaries, if I did not know about his teachings, so I think I could have, I don't know, something bad could have happened for me. اور پھر میں بہت انسٹیڈ آف میں ان دوسرے لوگوں کو جج نہیں کرتی کہ وہ یہ تو برے ہیں اور سم تھنگ. I just feel grateful کیونکہ I know I could have been them if I did not know Dr. Saab. اور میں grateful feel کرتی ہوں کہ I know him. اور obviously I do bad things too, or I can be a bad person sometimes, لیکن I try my best to keep him in my heart all the time and stay on the right track. Alright, that's it. ٹھیک ہے جناب. چلو یہ ساتھ والے بچے کو پکڑا. ہاں جی بیٹے آپ بتاؤ کہ اب آپ بھی مناحل سے تھوڑا سا آگے ایج گروپ میں آ گئے، آپ کو بھی دعا کا پتہ چل گیا، تو آپ بتاؤ کہ آپ پہ دعا کا کیا امپیکٹ آیا؟ جیسے مناحل کہہ رہی تھی، اس سے ہی ہے کہ کافی سارے لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو شاید اگر آپ دعا کے سسٹم سے نہ جڑے ہوتے تو یا تو آپ ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے، یا آپ ان سے اتنا امپریس یا ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ اپنی باؤنڈریز آپ شاید کراس کر دیتے ہیں. لیکن دعا کی وجہ سے کافی ہیلپ ہوتی ہے اس سب میں. میرا تھوڑا سا یہ شروع میں ایشو تھا کہ میں انٹریکٹ نہیں کرتی لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ، لیکن پھر مجھے یہ بھی تھا کہ نہیں دعا کی ہوئی ہے تو دعا بتانی ہے. اور پھر یہ تھا کہ جس طرح کے لوگ وہاں آتے ہیں ان کو آپ عام جس طرح ہم ویسے کسی پیشنٹ کو یا کسی اور کو بتا سکتے ہیں دعا، وہاں شاید اس طریقے سے نہیں بتا سکتے آپ. تو وہ فگر آؤٹ کرنا بھی تھا کہ قصہ بتانا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے. دعا جیسے سر کہتے ہیں کہ لفظوں کا نام نہیں ہے، تو لفظوں کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ آپ دعا ان تک پہنچا سکیں، یا باتوں میں کچھ ایسی. پھر اس کے بعد میں نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا لوگوں کے ساتھ. اوبویسلی جج نہیں کرنا تھا، لیکن یہی تھا کہ آپ انہی کی باتوں میں سے کوئی ایسی بات کر دیں کہ ان کو سوچنے کا کوئی نیا زاویہ مل جائے، یا سر کی ہی کوئی بات آپ ان کو بتا دیں باتوں میں، تو ان کو مے بی ایک نیا پاتھ مل جائے سوچنے کے لیے. وہ اپنے
جو یوزول ان کا ہے مائنڈ سیٹ اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے. تو فی الحال تو یہی ہے. جی صوفیہ. آپ کو بھی دعا کے سسٹم میں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. تو جناب کریکٹر بلڈنگ میں دعا کا کیا رول ہے؟ کاکیوں کو دعا کس حد تک سپورٹ کرتی ہے، اور آپ نے اپنے اندر کیا چینجز فیل کی دعا سے پہلے؟ دعا نے آپ کو کہاں پہ لا کے کھڑا کیا؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں اس سسٹم کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ میں نا بہت زیادہ نیگیٹیو تھی پہلے. مطلب جو بھی کوئی بات کرتا تھا اس کو پہلے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، اس کا نہیں دیکھنا کہ وہ چاہے ہماری بھلائی کی ہی کوئی بات کر ہے. تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ نیگیٹیو تھی. ابھی بھی ہوں، یہ نہیں کہ میں مطلب بہت زیادہ پازیٹیو ہو گئی ہوں، لیکن بہت ساری اس طرح کی چینجز آئی ہیں کہ جس طرح مطلب کوئی بات کی سمجھ آ گئی تو فوراً ریئیکٹ کرنا ہے یا اس کو بد دعا ہی دے دینی ہے، جاؤ تمہارے ساتھ ایسا ہو ویسا ہو. میں جب نرسنگ میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میری کلاس میں ایک لڑکی تھی فرسٹ ایئر میں، انم اس کا نام تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھی. میں بھی شروع سے فرسٹ آ رہی تھی اور سارا یہ وہ، لیکن جب اس نے ٹاپ کیا تو میری وہ پوزیشن نہیں آئی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں مطلب اس نے میری جگہ لے لیا ہے. اور جیسے اس وقت نہیں ریئلائز ہوا کہ میں حسد کر رہی ہوں، لیکن دعا کرنے کے بعد پچھلی ساری باتیں یاد آ رہی تھی تو پتہ چلا کہ کہاں کہاں پہ ہم غلط تھے اور کہاں کہاں پہ مطلب میں نے غلط کیا. اس لڑکی سے مطلب مجھے اتنا ہوتا تھا کہ وہ ایک دفعہ ہاسٹل میں رہتے تھے، چھٹیوں پہ وہ گئی، شادی پہ گئی، کسی شادی پہ اس نے جانا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی بازو، ٹانگیں، سب کچھ اس کا نا الگ الگ ہو گیا. تو جب مجھے پتہ چلا تو مطلب میں نے اپنے آپ کو مجرم بنا لیا. میں کہتی تھی کہ شاید میں اسے حسد کرتی تھی، یا میں یہ سم ٹائم کہتی تھی کبھی یہ ہماری کلاس میں نہ ہوتی نا تو پھر اس کی جگہ پہ میں نے ہونا تھا. تو اس کے بعد تب بھی یہ ریئلائز ہوتا تھا اور سارا مجھے مطلب فیل ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری وجہ سے وہ مر گئی ہے، میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ میں کہتی تھی کہ یہ کلاس میں نہ ہو. خیر یہ تب مجھے احساس نہیں ہوا، تھوڑا ہوتا تھا تب. شاید میں یہ بھی کہیں سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں رہی دعا سے پہلے، مطلب اتنا وہ مائنڈ تھا. اور 2012 میں دعا کمپلیٹ ہوئی، مطلب میری وہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، اور 2015 میں مجھے دعا کا پتہ چلا تھا. تو جب ان چیزوں کا پتہ چلا تو ہمیں لگتا تھا کہ حسد صرف لوگ ہی ہم سے کر سکتے ہیں، ہم تو کسی سے حسد کرتے ہی نہیں ہیں. تو لیکن جب پھر دعا کا پتہ چلا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ بھی حسد کرتے ہیں. کسی کو خوش نہ دیکھنا بھی حسد ہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اتنا خوش کیوں ہے. ہم جب یہ سوچتے ہیں تو یہ بھی حسد ہی ہوتا ہے، ہم ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. یہ اگلے بندے نے اس نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، میں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوں، یہ بھی حسد ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہے نا، اس میں مجھے کوپ کرنے میں تھوڑا مطلب بلکہ بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیا جو پہلے بہت زیادہ کرتی تھی. اور پہلے ہر کسی پہ غصہ آنا، بہت زیادہ ریجڈ اور اسٹک ہونا کہ فٹافٹ سے اگلے بندے کو گناہ گار کہہ دینا، جی اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور خاص طور پہ اس فیلڈ میں نرسنگ میں مطلب بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں غلط نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، ہوٹنگ بھی کر دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو نہیں بھی برداشت ہوتی. تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی نے اگر غلط بات کری تو بس یہ ہوتا تھا کبھی یہ جو میں اینٹی بایوٹک لگا رہی ہوں نا، اس کی جگہ پہ زہر کا ٹیکا ہو تو میں اس کو یہ لگا دوں، مطلب اس حد تک تھا. دعا کے بعد بہت سی چینجز آئی ہیں، بہت مطلب لائٹ فیل کرنے لگی ہوں خود کو، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کو لے کے. کسی کی تکلیف اب تکلیف محسوس ہوتی ہے، درد کسی کا دیکھا نہیں جاتا. اور مطلب بہت سے اگر آپ درد میں ہیں بہت زیادہ، کسی کو دعا کروا دیں آپ کا اپنا درد کم ہو جاتا ہے. لوگوں کا بھلا کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کوئی چھوٹی سی بھی بھلائی کر دینا، تھوڑی سی بھی بھلائی کر دینا، وہ آپ کے اندر بہت بڑا پازیٹیو چینج لے کے آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا مائنڈ تھوڑا سا اس بارے میں پازیٹیو ہوا ہے، لوگوں کو دیکھنے کے بارے میں، پیشنٹس کے لیے
پیشنٹس رات کو جیسے اب نائٹ ڈیوٹی پہ ہیں, اگر ہمارا ریسٹ کا ٹائم ہے, کوئی پیشنٹ آ گیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیا مصیبت ہے, لیکن اب یہ ہے کہ اب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب اس چیز کا موقع دیا. اب تھوڑا اس چیز میں ٹھہراؤ آ گیا کہ وہ چیزیں اب آسان ہو گئی ہیں, ڈیوٹی کرنا آسان ہو گیا, لوگوں کے ساتھ ہینڈل کرنا آسان ہو گیا, اور بس یہی چیزیں ہیں. ابھی ڈیلی ایسے لگتا ہے کہ ہر روز دعا ہوتی ہے, جیسے ہم لوگ ہر روز گھر صاف کرتے ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں گند پڑ جاتا ہے, ڈیلی صاف کرنا ہے, تو اس طرح دل کو بھی ڈیلی ہی صاف کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ گند نکلتا ہی ہے اس میں سے. تو بس یہ ہر روز کا کام ہے, روز خود کو اللہ کے آگے اگر پیش کرنا ہے تو دل کو روز صاف کرنا پڑتا ہے. اور یہ دعا نہیں ہم کہتے ہیں نا ہم نے دعا کر لی ہے, میرے خیال سے دعا کرتے رہنا پڑتا ہے ہمیں روز گھر کی طرح دل کو بھی روز صاف کرنا پڑتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی جیسے ہم یہ فون ہوتا ہے ہمارے پاس, تو ہم اس کا ہوم بٹن پریس کرتے ہیں, جتنی فائلز اوپن ہوئی ہوتی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور میں بیٹھی سوچ رہی تھی کاش ہمارے مائنڈ کا بھی ایسا کوئی بٹن ہوتا, ہم اس بٹن کو پریس کرتے جتنی فائلز ہوتی فٹافٹ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں, ہمارا فون موبائل بھی یہ مائنڈ بھی نا موبائل کی طرح صاف ہو جاتا. تو مجھے لگتا ہے دعا وہ ہوم بٹن ہے جو ہم کریں, اگر ہم اپنے مائنڈ کو بھی صاف کر سکتے ہیں, دل کو بھی صاف کر سکتے ہیں. تو دعا کے بغیر تو میرے خیال سے اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں, دعا ہی سب کچھ ہے. اپنا جرنی آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو کہ دعا نے آپ کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا, کریکٹر بلڈنگ میں دعا کا کیا رول ہے, دعا کیسے اندر سے بدل دیتی ہے چیزیں. شروع میں تو مجھے کچھ نہ خاص پتہ نہیں تھا, کیونکہ مجھے کریکٹر بلڈنگ کا مجھے کوئی نہیں, چھوٹی تھی مجھے کوئی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ مجھے بچپن سے اللہ سے ملنا تھا, اور میں ابو سے اکثر یہی سوال کرتی تھی کہ اللہ کس طرح کا دکھتا ہے, اور یہ وہ ابو میرے سوالوں سے تنگ آ کے ایک دن تنگ آ کے ابو نے کہا کہ اب تم نے سوال کیا نا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا, اور اللہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا, اور پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا. اس طرح کے سارے سوالات چلتے رہتے تھے. وہ سب چل رہا تھا, اسی دوران میری بہن بیمار ہو گئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اتفاق میں. وہیں پہ آئے ڈاکٹر جاوید, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے ایک دعا کروانی ہے, تو آپ کے ساتھ کوئی. میں نے کہا ابو نہیں ہے اس وقت ہم دونوں ہی ہیں ہاسپٹل میں. تو انہوں نے دعا کا بتایا کہ اس طرح سے دعا کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گی, دوائیاں تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, آپ دعا کر لیں. لبنہ نے بھی دعا کی, میری مجھ سے بڑی بہن. ابھی اس کا ڈائگنوز نہیں ہوا تھا کہ اسے کیا مسئلہ کیا ہے, مطلب کہ کبھی کوئی ایسے ملیریا ٹائیفائڈ ہے کیا ہے. تو دعا اس نے بھی کی, میں نے بھی کر لی. میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی, آپ بھی کر لو. میں نے دعا کی. پھر اس کے ساتھ لبنہ کے ساتھ بات چیت ہوئی جو بھی. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, اور کہہ دیا کہ اس طرح سے 7 days سورہ رحمان سن لینا. گھر میں امی کو بھی بتا دیا کہ آپ بھی اس طرح سے دعا کر کے پانی پئیں اور دعا کر لیں لبنہ کے لیے. کہ کافی عرصہ گزر گیا, 3 ماہ تک. اس کے بعد پھر ہم پنڈی لے گئے تھے, اس کو ڈائگنوز ہو گیا تھا A+ اینیمیا, بلڈ کینسر. وہ چلی گئی, لیکن اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ مجھے آج ملا ہے, ان کو چھوڑنا نہیں ہے. چھوٹی تھی, انکل کہتی تھی, تو کہتی تھی کہ نا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہم ان کے گھر جائیں گے, اور مجھے اور بھی مطلب کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. چلی گئی. پھر اس کے بعد امی کی کنڈیشن کافی زیادہ اپسیٹ تھی. پھر بات کی ان کے گھر کے, امی کو دعا انہوں نے کروائی. اس کے بعد پھر بابا جی کے پاس بھیج دیا. بھاٹی بیٹھتے تھے, بچپن سے بڑے بابوں سے ملے تھے. میری امی کی کنڈیشن اس طرح کی ہو جاتی تھی, کوئی کہتا تھا جن ہے, بھوت ہے, جادو کیا ہوا ہے. موسٹلی تو یہی ہوتا تھا کہ بہت سارے کوئی اثرات ہیں امی پہ, اس وجہ سے بابوں کے پاس جاتے تھے. کوئی بکرے اور پتہ نہیں کیا کچھ, مطلب کہ ساری کمائی اس پہ کر دینی. لیکن امی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی تھی. مجھے غصہ آیا تھوڑی دیر کے لیے کہ سب ٹھیک چل رہا تھا, یہ بابا درمیان میں کہاں سے آ گیا ہے. پھر میں نے غلطی میری اس سے یہ ہو گئی تھی, میں نے امی کو بتا دیا تھا, اور امی ابو تو چلو ٹھیک ہے, ہاں بھی چلتے ہیں بابے کے پاس. میں نے کہا اب تو بتا دیا, کچھ نہیں ہو سکتا. امیجن میں آج تک جتنے بھی بابوں سے ملی تھی, میں اس وقت مجھے آتا تھا, لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں,
ان کے جن کے اس طرح کے ان کے حلیے ہوتے تھے اور آس پاس چیلے اور اگربتیاں, اور مجھے ان کی اگربتی کی اسمیل سے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. اور وہ ساری باتیں سارا کچھ ادھر گئے ہیں بابا جی کے پاس. میں دیکھے تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں, بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی ایسا سین نہیں ہے. مجھے بالکل ایسے جیسے کوئی بڑے مجھے بالکل ایسے لگا جیسے کوئی تایا ابو یا نانا ابو بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے ملنے گئی ہوں. مجھے تو فیل ہی نہیں ہوا ایسا کچھ. بابا جی کی بات پہ میں چونکی تھی کہ انہوں نے کہا ہاں ویسا ہی ہوں جیسا سوچا تھا. میں حیران, میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ میں آپ کے بارے میں اتنا کچھ میں نے کہا ہاں نہیں آپ ویسے نہیں ہیں, آپ بڑے ماڈرن قسم کے بابا جی ہیں. تو ہنسنے لگ گئے, پاس بٹھا لیا. بچپن سے بیماری پڑتی تھی مجھے کہ اکثر عصر مغرب کے ٹائم پہ میں نے رونا شروع کر دینا ہے. شروع میں تو امی نے ڈانٹنا کیا منوسیت ڈالی ہوئی ہے. پھر میں نے بہانے بنانے شروع کر دیے, میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, درد ہو رہی ہے, ادھر ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں روتی کیوں تھی. البتہ رو لیتی تھی گھنٹہ 2 گھنٹے, مجھے سکون مل جاتا تھا, ریلیکس ہو جاتی تھی. بابا جی کے پاس گئے, جا کے امی نے یہی بتایا سارا کہ یہ اس طرح سے کچھ بیمار رہتی ہے اور اس طرح سے غصہ بہت آتا ہے اور اس طرح سے بالکل آؤٹ آف ہو جاتی ہوں میں, نہیں پتہ چلتا سارا کچھ. جب تک کچھ توڑ پھوڑ نہ لوں, نقصان نہ کروں, میں ریلیکس نہیں ہوتی تھی. اور یہ روتی بہت زیادہ ہے. تو حیرت ہوئی تھی بابا کے پاس سن کے. انہوں نے رونے کے بعد پہ یہ کہا تھا کہ یہ جتنا روئے گی اتنا ٹھیک ہوگی, مطلب کہ یہی اس کا علاج ہے. امی بھی کہہ رہی ہیں یہ کیا, یہ تو آگے سے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جتنا روئے گی اتنی ٹھیک ہوئے گی. میں نے کہا میں نے کوئی میڈیسنس نہیں کھانی, کیونکہ میں تنگ آ چکی ہوں. اتنے ڈاکٹروں کے پاس مجھے لے کے جا چکے ہیں. وہ مجھے اب ڈاکٹر, میں نے بچپن میں میرا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. میں نے کہا میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جا. میں نے کہا میں پاگلوں کی طرح دوائیاں کھائے جاؤ. پھر ہر سنڈے کے سنڈے جاتے تھے بھاٹی. میرا کام یہی ہوتا تھا بیٹھ کے روتے رہنا ہے, ریلیکس ہو جانا ہے, اٹھ کے آ جانا ہے. امی کو یہی اکثر کہتے تھے کہ چھوڑ دو ان کو, اللہ کے حوالے کر دو, لیکن امی نے نہیں کیا تھا. آج امی کہتی ہیں کہ ہاں میں نے اس وقت اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا تو میں نہ پکڑا ہوتا. جاتی رہی ہیں کچھ عرصہ, پھر دماغ آؤٹ ہو گیا امی کا کہ یہ نہ کوئی دم کر کے دے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے, بس آتے ہیں بیٹھ جاؤ اور دعا کرو, اللہ کرو تو اللہ تم گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں مجھے وہاں جا کے اتنا سکون ملتا تھا کہ میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتی. چھوٹی تھی, کتنا چیختی چلاتی, اور میں نے کیا بھی جو میرا اینڈ تک ہو سکتا تھا نا, دیواروں میں سر مارنا تک میں نے کیا. نہ دیوار ٹوٹی, نہ میرا سر پھٹا, نہ میں مری. پھر میں نے فون کیا, بابا جی نے کہا کہ جب اب امی کہیں گی دل سے لائیں گی تب آنا ہے, گھر میں رہو. انکل سے بات کی, انکل نے بھی یہی کہا. مجھے پھر اور شدید غصہ کہ مطلب کہ وہ کیا تھا, ایک بچے کو اس طرح سے کوئی فیوریٹ کوئی چیز کھانے کی چیز یا کھلونا کوئی دے دو اور اسے چھین لو کہ اب تمہیں نہیں دینا. میرا وہ جہاں کے سکون ملتا تھا یا ان سے, پھر یہ ہے ہاں اتنا انہوں نے میرے پر کیا کہ میں کال کرتی تھی اور جو کچھ بھی بولتی تھی وہ سنتے رہتے تھے. انکل جاوید سے میری ایک سے بات ہوتی رہتی تھی. پھر وہ بھی باہر ملک سے باہر چلے گئے. پھر ظلم بہت ہوا, کہنے کو آسان ہے, الفاظ میں بول رہی ہوں. اور یہ ٹائم کیونکہ میری دوستی لبنان سے تھی, وہ چلی گئی. پھر میرا کوئی دوست نہیں تھا. میری بڑی بہن جو سب سے بڑی بہن ہے, اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ تیری ایک ہی بہن تھی, میں بھی تو ہوں نا, لیکن لگ گئی. لیکن میں واقعی اس سے اس طرح سے شیئر نہیں کر سکی جیسے میں اس کے ساتھ کرتی تھی, یا جس طرح سے انکل سے کرتی تھی. سب کچھ جو بھی کچھ فیل کرتی تھی, یا سکون مل جاتا تھا. ایک 12 سال بعد جب میرے ابو اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر میں نے اللہ کو گریبان سے پکڑ لیا. میں گالیاں بھی دیتی تھی اللہ کو کہ کیا کیا, پہلے بھائی نہیں دیا, پھر میری ایک بہن تھی اس سے میری دوستی ہوئی, کوئی کالج میں بھی دوست نہیں تھا, اسکول میں بھی دوست نہیں, وہ بھی چلی گئی. پھر اب ابو کو بھی لے گئے. مطلب اب کرنا کیا ہے مجھے بتا دے, مطلب میں زندہ ہوں, سب چلتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. امی کو اٹھ کو راتوں کو دیکھتی تھی, سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا, ساری رات جاگتی تھی, سارا دن جاگتی تھی, نیند ہی نہیں آتی تھی. پھر انکل سے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہی دعا کے ہی بتانا ہے. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو نہیں مرے, انہیں مارا گیا, یہ وہ سارا کچھ. تو بیر بابوں کے پاس جیسے امی گئیں, سارا کچھ
انہوں نے بلایا. اب مجھے واقعی لوگ, میں ہمیشہ ان سے اکیلے میں ملی تھی, یہاں پہ آئی میں دوبارہ, اتنے سارے لوگ دیکھ کے تو میں ویسے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. میں 4 لوگ جہاں بیٹھے ہوں میں وہاں نہیں جاتی, اکیلی رہتی ہوں. اس کے بعد یہاں پہ آئی, دعا کی, اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اتنے پیار سے, مطلب کہ انہوں نے مجھے ڈائریکٹ نہیں کہا, انڈائریکٹ کہتے رہے ہیں. اور پھر جب فون پہ بات کرنی, ابو کے لیے رونا, تو کہ پیچھے جانا ہے کہ آگے جانا ہے, اس طرح سے. اور پھر سرکار کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ابو چلے گئے, پھر امی چلی گئیں, پھر کوئی بہن بھائی نہیں ہے, پھر وہ دادا چاچا. تو میں نے کہا ہاں, تو میں تو ان سے آگے نہیں ہوں, تو مطلب میں اتنی مظلوم کیوں بن رہی ہوں. میں نے تو پھر کافی عرصہ میں نے ابو کا پیار رہا ہے, بہن کے ساتھ میں کرتی رہی ہوں سارا ہر چیز, تو میں اب اتنی اگریسو کیوں ہو رہی ہوں. پھر میں نے آہستہ آہستہ, مجھے اللہ پہ بھی پیار آنے لگ گیا کہ ٹھیک ہے, اس نے جو کیا ٹھیک کیا, اس کی مرضی, اس نے مجھے ایسے ہی چلانا تھا. آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئی. اور جو مجھے دیکھنے والے اس وقت جب ابو فوت ہوئے تھے, اب میں کہتی ہوں کہ ابو, کوئی پوچھے نا, میں کہتی ہوں ابو لینڈ کر گئے ہیں, دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں, ان کا پاسپورٹ ویزا لے کے چلے گئے ہیں. وہ اکثر لوگ حیران ہوتے ہیں, میں یہ کیا کہہ رہی ہوں. میں نے کہا ہاں, اب میں یہ کہتی ہوں, باقی وہ دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں. پہلے وہ جو لوگ ملے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ عرصے بعد اگر اسے ملیں گے نا تو یہ ٹوٹل پاگل ہوگی, اور ہو سکتا ہے شاید مینٹل ہاسپٹل میں ملے, جو میری کنڈیشن تھی. وہ لوگ حیران ہوئے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ دعا کی ہے, اس سے میں ہوئی ہوں, اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ریلیکس ہوئی ہوں سارا. پھر آگے میں نے, اس کی سسٹر تھیں, اس کو دعا اس طرح سے کروائی, بتائی. اس نے کہا کہ جس طرح سے یہ ٹھیک ہوئی ہے تم آؤ میری بہن کو بتاؤ, اس کو کروائی. آگے اب جو ملتا ہے اس کو دعا کرواتی جاتی ہوں, کروا دیتی ہوں. اب اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ واقعی حقیقت میں اگر میں دوبارہ یہاں پہ نہ آتی تو پتہ نہیں کہاں کیا حالات ہوتے میرے. ان کی جس طرح سے کندھ میں تھوڑے جاتا ہے, اس کو نہلا دھلا کے صاف سوف کر کے, کوئی چیز آپ کی کھو گئی اور اس کو صاف سوف کر کے آپ لے رکھ لو, اور پھر کہو کہ ہاں یار یہ کتنی پیاری تھی. میں یہ اپنے آپ کو بھی دیکھتی ہوں, میں کہ واقعی میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, صرف ڈاکٹر صاحب کا کمال ہے. اور آگے ابھی بھی غصہ آ جاتا ہے, کر جاتا ہے بہت سی چیزوں پہ. آہستہ آہستہ اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, چاہے وہ اتنی میری جرنی تھی, یہ سب کچھ ہونا ہی تھا. امی اکثر کہتی ہیں کہ کاش میں نہ چھوڑتی, تو انکل کہتے ہیں کہ نہیں, کاش نہیں کہنا تھا, آپ نے اس وقت نہیں ماننا تھا, آپ نے ابھی ماننا تھا. تو یہ اسی طرح سے چلنا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. اور درمیان میں ہو جاتی ہوں, کئی دفعہ ہو جاتی ہوں بہت سی چیزوں پہ کہ یہ کیوں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر میں کہتی ہوں کہ میں نے پھر دوبارہ غصہ کیا, میں نے اگر غصہ کیا تو میں نے اپنا نقصان کیا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آج کل میرے اندر یہ چل رہا تھا, اور پھر اسی میں نے پوسٹ پہ پڑھ لی, پتہ نہیں کس کی تھی, یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے, کہ مجھ سے یہ زندگی خراب ہو گئی ہے, مجھے نئی زندگی چاہیے. اور میں یہ دسمبر تھا, اور میں یہ اللہ سے یہ کہہ رہی تھی, اللہ میں اب نیا سال آ رہا ہے, نئی زندگی چاہیے مجھ سے. واقعی دوبارہ سے بہت کچھ میں نے خراب کر لیا ہے اپنی ذات کے متعلق. تو مجھے نا دوبارہ سے وہ ہمت اور وہ سارا کچھ اپنے اندر جمع کرنا ہے. اور آج میں ارادہ کر کے آئی تھی, میں نے پراپرلی دعا کر کے نا وہ والی ضد جو میں اچھے کاموں کے لیے ضد کرتی تھی, میں نے ضد کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. جو میں اچھے کاموں کے لیے ضد کرتی تھی, ایک ٹھان لیتی تھی نا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے, اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, میں نے وہ بھی چھوڑ دیا تھا. اب میں نے کہا کہ میں نے اچھے کام کے لیے ضد کرنی ہے یا ارادہ کرنا ہے, پلیز اس کو توڑنا مت اللہ, اس کو کمپلیٹ کر دینا, کیونکہ پھر بعد میں تو نہیں کہنا ہے کہ میں نے تجھے موقع دیا تھا تو نے نہیں کیا. تو میں نے ارادہ آج میں نے اسپیشلی میں اسی لیے میں نے یہی سوچا تھا, میں نے اب یہی دعا کرنی ہے بس. مجھے اپنی سوچوں سے بات کر رہی ہوں تو مجھے واقعی فیل ہو رہا ہے کہ میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں. میں پہلے چھوٹی تھی, میں واقعی بڑی ہو گئی ہوں.
اور سیریسلی جب انہوں نے کہا تھا نا کہ تم فزیکلی بڑی ہو گئی تھیں, مینٹلی تم چھوٹی تھیں, اور وہ حقیقتاً یہ تھا, نہ مجھے دوپٹے کی ہوش ہوتی تھی نہ کچھ ہوتا تھا, مطلب کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے فیل نہیں ہوتا تھا. اور اب مجھے لوگوں کی نظریں فیل ہونے لگ گئی ہیں کہ مجھے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کون کس. میں نے کہا کہ وہ والا دور اچھا نہیں تھا, مطلب کوئی دیکھ رہا بھاڑ میں جائے, میرا دوپٹہ کدھر ہے کدھر نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا. تو یہ ہوش اتنی زیادہ بھی نہیں آنی چاہیے تھی, تھوڑی سی آ جاتی بس ٹھیک تھی. مطلب کہ اتنی بھی بڑا ہونے کی کوئی تک بن دی کہ وہ سب دیکھ رہے ہیں, اب یہ مرد مجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے, اپنا دوپٹہ سیٹ کرو, یہ کرو وہ کرو. پھر میں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, سینسیبل بھی ہونا چاہیے, بیوقوفیاں ہر وقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جناب. جی آمنہ. ہاں میں اب تو میں ہوش میں آ گئی. چلو دعا کراؤ سب کو. میں دعا کروں. سب لوگ آنکھیں بند کر لیں. ابھی تک ویسے بتاتی ہوں کہ ہر دفعہ کچھ نیا سوال ہوتا ہے, تو ابھی میرے پاس ابھی ایک نئی چیز میں نے یہ ڈسکور کی ہے کہ سیلف لو بہت ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے, کیونکہ میں نے نوٹس کیا اور ہم اکثر کرتے بھی ہیں کہ ہم بہت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے چکر میں اپنے ساتھ بہت سخت ہوئے ہوتے ہیں. مطلب کہ میں نے تو اپنا گریبان بہت زیادہ پکڑا ہوا تھا کہ ہر وقت اپنے آپ کو کوئی غلطی ہوگی تو اپنے ساتھ بہت بری کرنی نا, کہ کیسے کر لی تم نے. تو یہ مجھے خود آپ کو پھر میسج کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے, کوئی میں نے چیز دیکھی, مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی مطلب کہ میں اپنے ساتھ میرا رویہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور پھر بڑی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ واقعی آپ جب اپنے ساتھ پیار نہیں کرتے تو واقعی ایسے لوگوں کو ٹریک کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ سے پیار نہیں کرتے, جو آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے, کیونکہ ہم خود بھی اچھا نہیں سوچ رہے ہوتے اپنے بارے میں. ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوتا ہے, اور وہی جو سر جیسے کہتے ہیں اپنے آپ سے پیار کرو اور اپنے اوپر ظلم مت کرو. تو ہم تو بہت زیادہ اپنے ساتھ ہی ظالم ہوتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے آپ سے کوشش کی ہے, شروع کیا ہے کہ ایک تو کہنا ہوتا ہے, ایک واقعی میں اپنے آپ سے پیار کرنا, مطلب کہ اپنے آپ پہ تھوڑا ایزی ہونا کہ ٹھیک ہے یار ہو جاتی ہے غلطی. اینڈ وین یو ڈو دیٹ یو بیکم بٹ مور فار گیونگ ٹورڈز پیپل ایز ویل, کیونکہ آپ اکثر میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جب سخت ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. کہنا ایک الگ بات ہے, مطلب کرنا آپ کو اپنے اوپر بھی آپ اتنی سخت ہوتے ہیں جتنا آپ لوگوں پہ ہوتے ہو. تو جب آپ اپنے ساتھ نرم ہونا شروع ہو جاتے ہو, اپنے ساتھ فرگیونگ ہوتے ہو, تو آپ پھر لوگوں کو بھی معاف کرنا کرتے ہو. اور ایک چیز میرے اور سامنے آئی ہے, بات یہ مجھے نہیں پتہ صحیح ہے نہیں ہے, لیکن دل کی آواز پہ جانا چاہیے کہ آپ کو, مجھے نا لوگ ہرٹ کرتے ہیں بار بار اور کرتے جاتے ہیں. پھر میں اپنے آپ کو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ میں اتنی سینسٹیو کیوں, میں کیوں ہرٹ ہوتی ہوں. لیکن اب مجھے جواب ملنے لگ گیا ہے, اس دعا میں بھی مجھے جواب ملا ہے کہ شاید وہ مجھے بار بار اس لیے ہرٹ کریں کہ مجھے ان سے دور ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے معاف کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن وہی بات ہے جیسے سر کہتے ہیں نا کہ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بار بار آئیں کہ مجھے ڈستے بھی جاؤ. اگر کچھ لوگ آپ کو بار بار ہرٹ کر رہے ہیں, آپ کو نہیں اچھا ان سے ہوتا, تو آپ ان کے دعا کر سکتے ہیں, مگر آپ بہتر ہے کہ ان سے دور ہو جائیں, بجائے ان کے کہ وہ آپ کو بار بار ہرٹ کریں. اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا دل تو ریئیکٹ کرنا ہی ہے نا, آپ انسان تو ہیں, تو وہ ان کے ساتھ زیادہ بری ہو سکتی ہے اس معاملے میں. تو اس سے یہ بھی جواب ہے کہ آپ بہتر ہے کہ ٹھیک ہے آپ معاف کر دیں, مگر ضروری نہیں کہ آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ان سے ڈسٹینس کریٹ کر لیں, کیونکہ وہ بار بار اگر آپ کو ہرٹ کری جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی بات ان کی ہرٹ آپ کو کری ہے, تو اٹس بیٹر ٹو اسٹے اوے. اور میرے کیس میں تو یہ ہوا ہے, جیسے وہ کہہ رہی تھی کہ ایک نئی زندگی, تو میرے ساتھ تو واقعی یہ ہو رہا ہے, میرے پرانے سارے لوگ چلے گئے ہیں میری زندگی سے, اور جو نہیں جا رہے وہ مجھے بار بار تکلیف دے رہے ہیں کہ وہ ان چلے جائیں. تو مجھے جو فیلنگ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک نیو اسٹارٹ نیو فاریہ کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ می کہ اب مطلب کہ مطلب کہ اب جو بھی ہے سب نیا ہے. پیچھے جو بھی پرانے دوست تھے, جاننے والے تھے, ان سب کو پیچھے چھوڑ کے لائک اللہ تعالیٰ از لائک ٹیلنگ می کہ اب ان کو چھوڑنا پڑے گا پیچھے, جو میرے لیے مشکل ہے لیٹ گو کرنا, مگر آپ کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے کبھی کبھار, وہی ٹو کریٹ دا اسپیس فار دا نیو پیپل ان یور لائف. اینڈ پلس آئی ایم نیو, تو مجھے وہ پیچھے والے نا لوگ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. وہ بار بار کہیں نہ کہیں وہ تانا آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ باتیں آ ہی جاتی ہیں, ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا کہ کیوں بہتر ہوگی ہے, یا اللہ معاف کرے بہتر تو نہیں ہوگی, چلو یہ کیا باتیں کر رہی ہے, اللہ والے کی باتیں کر رہی ہے, ان سے ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. تو سم ٹائمز بیٹر دیٹ آپ ان لوگوں کو جانے دیں اور نئی زندگی کو ایکسیپٹ کریں. تھوڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے, بٹ وہی بات ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ, لیپ آف فیتھ, کمپلیٹلی اللہ پہ یقین کر کے, آنکھیں بند کر کے, اور آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ.
علم القرآن خلق